چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو ہمیشہ سے درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کر لیں، اور دونوں پرائم ٹائم آج کے شائع ہو چکے ہیں۔ جن احباب نے نہیں دیکھا ہے ضرور جا کر کے دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلی خبر ہے، سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے 29 اگست کو سپریم کورٹ کو مطلع کیا کہ مرکزی حکومت جموں کشمیر کی ریاست کا درجہ بحال کرے گی، تاہم لداخ مرکز کے زیر انتظام علاقہ ہی رہے گا۔ یقین دہانی چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڈ نے سالیسٹر جنرل سے کہا کہ وہ مرکزی حکومت سے ہدایت لیں کہ آیا جموں کشمیر کی ریاست حیثیت کی بحالی کے لیے کوئی قطعی ٹائم لائن ہے، اور اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ جمہوریت کی بحالی بہت ضروری ہے۔ ہم جموں کشمیر پر 31 اگست کو مثبت بیان دیں گے، لداخ تاہم ایک مرکز کے زیر انتظام علاقہ رہے گا۔ سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے سماعت کے بعد لنچ سیشن میں عدالت کو بتایا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لداخ میں انتخابات ستمبر 2023 میں ہو جائیں گے۔ ادھر ویڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم یوٹیوب نے اس سال جنوری مارچ سے ماہ کے دوران ہندوستان میں اصول و ضوابط اور قواعد کی خلاف ورزی کرنے پر 19 لاکھ سے زیادہ ویڈیوز ہٹا دیے ہیں۔ یہ اعداد و شمار کسی بھی دیگر ملک میں ہٹائے گئے ویڈیو کے مقابلے زیادہ ہے۔ یوٹیوب کے ایک رپورٹ میں معلومات دی گئی ہیں۔ زیر جائزہ سہمائی میں یوٹیوب نے کمیونٹی کے اصولوں کی خلاف ورزی کرنے پر عالمی سطح پر پلیٹ فارم سے 64.8 لاکھ سے زیادہ ویڈیوز کو ہٹا دیا۔ ان میں سے 19 لاکھ سے زیادہ ویڈیوز صرف ہندوستان کے تھے۔ یوٹیوب کی کمیونٹی گائیڈ لائنز انفورسمنٹ رپورٹ ویڈیو اسٹریمنگ پلیٹ فارم کو موصول ہونے والی شکایت کی اقسام اور ان پر کیا کارروائی کی گئی اس بارے میں معلومات فراہم کرتی ہے اور تفصیلات فراہم کرتی ہیں۔ ناظرین گرامی، اگلے کچھ ہفتوں میں ملک کے دارالحکومت میں ہونے والی G20 چوٹی کانفرنس کے پیش نظر ہندوستانی فضائیہ اہم مقامات پر نئے ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کو تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ایرو وارننگ سسٹم رافیل اور دیگر جنگی جہازوں کو ہائی الرٹ پر رکھے گی، تاکہ اعلیٰ سطحی کانفرنس کو سیکورٹی مہیا کرانے کے لیے دہلی ہائی علاقے کو پوری طرح سے محفوظ کیا جا سکے۔ دفاعی وزراء نے ANI کو بتایا کہ کسی بھی ممکنہ فضائی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام سیکورٹی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر ہندوستانی فضائیہ کی طرف سے قومی دارالحکومت میں فضائی دفاعی میزائلوں کے ساتھ ساتھ انسداد ڈرون سسٹم بھی تعینات کیے جا رہے ہیں۔ ملک کے شمالی حصوں میں کسی بھی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم مسلسل آسمان پر موجود رہیں گے۔ اس کی خطرناک صلاحیت کی وجہ سے یہ WAC کو آسمان کی نظر بھی کہا جاتا ہے۔ ادھر آلودگی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے ناظرین گرامی، اس سے لوگوں کی زندگی بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ اس درمیان شکاگو یونیورسٹی کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ فضائی آلودگی جنوبی ایشیا میں رہنے والے لوگوں کی جینے کی اوسط عمر کو 5.1 سال تک کم کر رہی ہے۔ اگر ہندوستان کی بات کی جائے تو لوگوں کی اوسط عمر میں 5.3 سال تک کی کمی کا اندیشہ ہے۔ ادھر نئی دہلی G20 کے حوالے سے آکاشوانی کے رنگ بھون آڈیٹوریم میں پہلی بار کل ہند مشاعرے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آکاشوانی دلی میں اور اس کے زیر اہتمام مختلف اداروں میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، اور آکاشوانی کے سوشل میڈیا ہینڈل سے لگاتار اس کی تشہیر بھی کی جا رہی ہے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے 21 اگست کو اڈانی گروپ معاملے پر مرکز کی مودی حکومت کو ایک بار پھر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس بار انہوں نے کچھ غیر ملکی اخبارات کی رپورٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے PM مودی کے سامنے تلخ سوالات رکھے ہیں اور کہا کہ ان اخبارات کا اثر ہندوستان کی شبیہ و سرمایہ کاری پر پڑتا ہے۔ دراصل راہل گاندھی نے اڈانی گروپ معاملے پر ممبئی میں ایک پریس کانفرنس کیا، جس میں کہا کہ PM مودی کے قریبی گوتم اڈانی نے $1 بلین کا استعمال شیئر خریدنے کے لیے کیا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس کا پیسہ ہے، اڈانی کا یا پھر کسی اور کا؟ اس کی جانچ ہونی چاہیے۔ ساتھ ہی راہل گاندھی نے کہا کہ PM مودی آخر اڈانی معاملے پر خاموش کیوں ہیں؟ G20 کے لیڈران ہندوستان آنے والے ہیں جو سوال پوچھیں گے کہ ایک کمپنی اسپیشل کیوں ہے۔ بہتر ہوگا کہ ان کے آنے سے پہلے ان سوالات کے جواب دیے جائیں، اس معاملے کی JPC جانچ کرائی جائے۔ ادھر آسام میں دریائے برہما پتر اور دیگر اہم دریاؤں کی آبی سطح میں
اضافے کے سبب سیلاب کی صورتحال مزید سنگین ہوئی ہے اور ریاست کے 22 اضلاع میں 3,40,000 سے زیادہ افراد متاثر ہوئے ہیں۔ عہدیداروں نے جمعرات کو یہ معلومات فراہم کی ہے۔ ادھر کانگریس نے ایک مرتبہ پھر اپنے تجربہ کار سیاستدان کو دہلی کی ذمہ داری دے دی ہے۔ دہلی کے سابق وزیر اور دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے سابق صدر اروند سنگھ لولی کو کانگریس اعلیٰ کمان نے دہلی کی ذمہ داری سونپ دی۔ اروند سنگھ لولی جو دہلی کی سابق وزیر اعلیٰ شیلا دکشت کی کابینہ میں وزیر کی ذمہ داری بہت کم عمر میں نبھا چکے ہیں، ان پر اعلیٰ کمان نے اعتماد ان کا سیاست میں متحرک ہونے اور دور اندیش ہونے کی وجہ سے کیا ہے۔ ادھر آرٹیکل 370 سے متعلق سماعت کے دوران مرکزی حکومت نے جموں کشمیر میں انتخابات کے انعقاد کو لے کر سپریم کورٹ میں اہم جواب دیا ہے۔ مرکز نے سپریم کورٹ سے کہا ہے کہ ہم جموں کشمیر میں کسی بھی وقت انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے پیش وکیل نے کہا کہ لیہ میں بلدیاتی انتخابات کرائے گئے ہیں جبکہ کارگل میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ ادھر ہائی کورٹ نے سماجوادی پارٹی کے خداور لیڈر اور سابق کابینہ وزیر محمد اعظم خان کے بیٹے عبداللہ اعظم کے فرضی برتھ سرٹیفکیٹ معاملے میں اعظم خان، بیٹے عبداللہ اور اہلیہ تزین فاطمہ کے خلاف مقدمے کی سماعت میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ جب تک درخواست پر فیصلہ نہیں کیا جاتا ٹرائل کورٹ سے کیس کا فیصلہ نہیں آئے گا۔ ہائی کورٹ نے مقدمے کی سماعت پر روک لگانے اور کچھ نئے شواہد پیش کرنے کی اجازت دینے کی اعظم خان کی درخواست پر فیصلہ محفوظ رکھا ہے۔ ادھر آر جے ڈی لیڈر راجیہ سبھا رکن دہلی یونیورسٹی کے سوشل ورکس ڈپارٹمنٹ سے منسلک منوج جھا کا لیکچر رد کر دیا گیا ہے۔ ان کا لیکچر 4 ستمبر کو ہونا تھا۔ لیکچر دہلی یونیورسٹی سینٹر فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ ان ہائر ایجوکیشن UGC/HRDC کے ذریعے مقرر تھا۔ حالانکہ اب لیکچر کی طے تاریخ سے پہلے ہی منوج جھا کو لیکچر رد کیے جانے کی خبر بھجوائی گئی ہے۔ ادھر ہندوستانی بحریہ کے جدید جنگی جہاز مہندر گری کو جمعہ کے روز یعنی 1 ستمبر کو لانچ کیا جائے گا۔ نائب صدر جگدیپ دھنکڑ کی بیوی سدیش دھنکڑ مجگاؤں ڈاک شپ بلڈرز لمیٹڈ میں اس کا افتتاح کریں گی۔ اس سے بحریہ کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ ایک آفیشیل بیان میں اس تعلق سے تفصیلی جانکاری دی گئی ہے۔ ادھر جنوبی افریقہ کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر جوہانسبرگ میں ایک 5 منزلہ رہائشی عمارت میں آگ لگنے کے نتیجے میں کم از کم 63 افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ 40 سے زائد زخمی۔ شہر کی ایمرجنسی سروس کے ترجمان رابرٹ مولودری نے خبر رساں ایجنسی AFP کو بتایا کہ رات کے وقت لگنے والی آگ کی وجہ کا ابھی تک تعین نہیں ہو سکا ہے۔ روس نے ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پائلٹ پروگرام کے تحت 1 ستمبر سے 2 سال کے لیے اسلامی بینکنگ کے آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق روس میں مسلمانوں کی تعداد 25 ملین سے زیادہ ہے اور وہاں طویل عرصے سے اسلامی بینکنگ کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ روس میں قانون سازی کے ذریعے باضابطہ طور پر اس کے آغاز کی توثیق کی گئی۔ 4 اگست کو صدر ولادیمیر پوتن نے قانون پر دستخط کرتے ہوئے اسلامی بینکاری کے قابل عمل ہونے کا جائزہ لیا تھا۔ ناظرین گرامی، امریکہ نے خود مختار ملتوں کے لیے مختص پروگرام میں پہلی دفعہ تائیوان کے لیے بھی عسکری ساز و سامان کی فراہمی کا فنڈ منظور کر لیا ہے۔ CNN خبر کے مطابق امریکہ وزارت خارجہ نے کانگریس کو خود مختار ملتوں کے لیے مختص غیر ملکی فوجی فنڈ کے ذیل میں تائیوان کو $80 ملین مالیت کا عسکری سامان فراہم کرنے کی بریفنگ دی ہے۔ ادھر ملیشیا، انڈونیشیا، فلپائن نے چین کے نئے نقشے کے خلاف رد عمل کا اظہار کیا۔ چین وزارت قدرتی وسائل کی طرف سے 28 اگست کو جاری کیے گئے نقشے میں متنازع جنوبی بحر چین کو کہ جس پر ملیشیا، ویتنام، فلپائن، برونائی اپنے حق کے دعوے دار ہیں، چین کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نقشے کے مطابق بھارت کا ایک حصہ بھی چین میں شامل ہے۔ ادھر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلا کی سالانہ یاد کے موقع پر کانگریس سے اپیل کی کہ امریکہ میں پناہ گزین افغانیوں کے لیے رہائشی پرمٹ پر مبنی افغان ہم آہنگی قانونی بل کی منظوری دی جائے۔ بائیڈن نے افغانستان سے امریکہ کے فوجی انخلا کے دوسرے سال کی مناسبت سے تحریری بیان جاری کیا ہے۔ ادھر پولینڈ میں لینجنیلا بیکٹیریا کی وجہ سے اموات کی تعداد 16 ہو چکی ہیں۔ ملک کے جنوبی مشرقی شہر رزیس رو میں وبا کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں۔ حکام کی جاری کردہ بیان کے مطابق اس بیکٹیریا کی وجہ سے 16 افراد ہلاک ہوئے اور کم از کم 155 مریضوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ترکی اپنی فوجی، سفارتی، اقتصادی اور سیاسی پالیسیوں اور اقدامات کی بدولت دنیا میں اپنا مقام پیدا کر رہا ہے۔ صدر اردوغان نے ان خیالات کا اظہار استنبول میں نیول اکیڈمی ڈپلوما اور پرچم حوالے کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ صدر اردوغان نے کہا کہ ترکی ایک ایسا ملک ہے جس کا ستارہ جنگوں اور تناؤ سے بھرے جغرافیہ میں استحکام کے طور پر ابھر رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے۔ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر
کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار، سیدھی بات